برتن خالی ہو گئے اور بیچارہ خرگوش منہ دیکھتا رہ گیا۔ پو کا پیٹ بھر کر گول مٹکے جیسا پھول گیا۔ بالآخر اس نے کھانے کے خمار سے بوجھل آواز میں کہا، بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خرگوش کے بھٹ سے باہر نکلنا چاہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خرگوش اپنا بھٹ زمین کے اندر بناتے ہیں، اس لیے ان سے باہر نکلنے کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ پو اوپر چڑھ رہا تھا، اس کا سر باہر نکل آیا اور اس کے پاؤں ابھی اندر ہی لٹک رہے تھے کہ اس کا پیٹ بھٹ کے چھید میں پھنس گیا۔ پو نے پہلے باہر نکلنے کے لیے زور لگایا مگر ناکام رہا۔ تھک ہار کر اس نے واپس بھٹ میں اترنا چاہا، لیکن زور لگانے سے وہ اور بھی سختی سے پھنس گیا تھا، لہٰذا نیچے اترنے میں بھی کامیاب نہ ہوئی۔ باپ رے! پو نے کہا، گھر کا دروازہ چھوٹا ہو تو کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ بے وقوف کہیں کے! خرگوش نے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ زیادہ کھا لیا جائے تو کتنی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے؟ یہ کہہ کر خرگوش اپنے پچھلے دروازے نکل بھاگا تاکہ کرسٹوفر کو بلا لائے۔ اب پو کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہیں پھنسا رہے اور کرسٹوفر کے آنے کا انتظار کرے۔ پاس کے درخت پر بیٹھے الو نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس سے بات کرنے کو اڑ کے نیچے آ گیا۔ پو، اس نے کہا، تم تو بری طرح پھنس گئے ہو، اب کہو ڈٹ کر کھانا اور ڈٹ کر پھنسنا کیسا لگ رہا ہے؟ پو اس بات کا کیا جواب دیتا، بس کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ الو یوں ہی اسے چھیڑتا رہا۔ بہت دیر بعد خرگوش کرسٹوفر کو لیے وہاں پہنچا۔ پو کا حال دیکھ کر کرسٹوفر کے منہ سے بے اختیار نکلا، ابے او بے وقوف ریچھ، یہ کیا کر لیا؟ کرسٹوفر اور خرگوش نے پو کے بازو پکڑے اور زور لگانے لگے۔ کھینچ کھینچ کر وہ ہانپ گئے، لیکن پو باہر نہ نکل سکا۔ تھک ہار کر آخر کرسٹوفر نے کہا، اب جب تک تمہارا پیٹ کم نہیں ہو جاتا تمہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا، کھانے کے ہضم ہونے کا انتظار کرو۔ وہ سب انتظار کرنے لگے۔ کرسٹوفر نے پو کو کہانیاں پڑھ کر سنائیں اور الو نے اسے ڈٹ کر کھانے کے نقصانات پر لیکچر دیے۔ کینگرو نے پو کو ایک سکارف لا کے دیا تاکہ اس کا سر دھوپ سے محفوظ رہے۔ ایور گدھا بھی آ نکلا اور پو کی حالت دیکھ کر بری بری پیش گوئیاں کرنے لگا۔ ارے بھائی، اب تمہاری جان کہاں چھوٹے گی، تمہارا پیٹ کم ہونے میں تو کئی دن لگ جائیں گے، اتنے دن کیا کرو گے؟ ایور ایسی بری بری باتیں کرتا جا رہا تھا اور افسوس سے سر ہلاتا جا رہا تھا۔ کرسٹوفر نے اسے ڈانٹا اور ایسی باتیں کرنے سے منع کیا۔ خاصا وقت گزر گیا۔ خرگوش بھٹ کے اندر تھا۔ اپنے دروازے کی جگہ پر پو کی تشریف اور پاؤں دیکھ دیکھ کر وہ بیزار ہونے لگا اور اس نے سوچا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دیکھنے میں اتنی بری نہ لگے، لہٰذا اس نے پو کی تشریف کے گرد تصویر کا چوکھٹا لگایا، اوپر باراسنگے کے سنگوں کی طرح دو شاخیں پھنسائیں اور درمیان میں ایک چہرہ بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک تختہ سیا لیا اور پو کے دونوں ٹانگوں میں گھٹنوں کے پیچھے یوں پھنسا دیا جیسے شیلف ہوتا ہے۔ اب اتنا برا نہیں لگ رہا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ دوسری طرف کنگا اور اس کے بیٹے رو نے پو کو دل بہلانے کو اسے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر دیا۔ پو نے پھول سونگھے تو اس کی ناک میں گدگدی ہونے لگی اور اس کی کمر ہلنے لگی۔ چھو! اس نے ایک زوردار چھینک ماری۔ بھٹ کے اندر اس کی ٹانگیں چھینک کے زور سے چلیں تو خرگوش کا نیا شیلف، چوکھٹا اور سینگ اڑ کر گرے۔ چوکھٹا تو سیدھا خرگوش کے سر پر فٹ ہو گیا۔ مار ڈالا ظالم! خرگوش نے چلا کر کہا، آئندہ کبھی تجھے کھانے کی دعوت دوں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی۔ پو ابھی تک دروازے کے چھید میں پھنسا ہوا تھا۔ خرگوش رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے پو کی آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پو جنگلی چوہے گوفر سے کھانے کا تھوڑا سا شہد مانگ رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں! خرگوش چلاتا ہوا باہر نکلا اور گوفر سے شہد کا مرتبان چھین لیا۔ پھر اس نے ایک بورڈ بنایا اور پو کے عین سامنے گاڑ دیا۔ بورڈ پر لکھا تھا، پو کو کوئی کچھ نہ کھلائے۔ اگلی صبح جب خرگوش نے اندر سے پو کو دھکا لگایا تو وہ تھوڑا سا آگے کو کھسک گیا۔
اپنے آپ کو کسی قدر ڈھیلا پا کر پو خوشی سے چلا اٹھا اور باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے سارے دوست بھی اس کی مدد کو آ گئے۔ خرگوش پیچھے سے زور لگانے لگا۔ آگے کی طرف سے کرسٹوفر نے پو کے بازو پکڑے۔ کنگا نے کرسٹوفر کے ڈھولک پر ہاتھ ڈالا۔ ایور نے کنگا کی دم پکڑی اور روح نے ایور کے دم پر ہاتھ ڈالا۔ سب مل کر زور لگایا، ہیا! اور پو پٹاخ سے باہر نکل آیا اور پورے زور سے باہر نکلا تو اس پکڑنے والا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ پو کرسٹوفر کے ہاتھوں سے نکل گیا اور یوں اڑتا ہوا گیا جیسے گیس سے بھری بوتل کا کارک اڑ جاتا ہے۔ اس کا رخ شہد کے درخت کی طرف تھا۔ اس کا سر درخت کی ایک کھو میں گھسا اور دھڑام سے وہ کھو فٹ ہو گیا۔ بھن بھن بھن! پو کی دھماکہ دار آمد سے شہد کی مکھیاں بری طرح گھبرا گئیں اور ادھر ادھر اڑنے لگیں۔ ہم تمہیں ابھی نکالتے ہیں پو، کرسٹوفر نے آواز لگائی۔ گھبرانا مت! لیکن پو کو نکلنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ اس کا سر اور آدھا دھڑ شہد والی کھو میں گھسا ہوا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے شہد بھر بھر اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ ہزار خرابیوں کے بعد شہد کا درخت پو کے ہتھے چڑھ ہی گیا تھا۔